ان کو دیکھتے رہے، پھر آئے قریب، سلام کیا، پوچھا آپ کا نام؟ تو فرمایا بہادر خان۔ والد کا نام؟ کہا شیر خان۔ دادا کا نام شمشیر خان، شمشیر مطلب تلوار۔ 3 منزلہ عمارت تھی، بہادر خان ابن شیر خان ابن شمشیر خان۔ پوچھا یہاں کیوں اتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ وہ فرمانے لگے بڑی معصومیت سے کہ گلی میں کتا ہے، ذرا چلا جائے تو میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ جو شیر خان ابن بہادر خان ابن شیر خان ابن شمشیر خان ہے، اگر ہم انہی کے راستے پر چلے کہ بزدلی کا یا کم ہمتی کا شکار ہوئے، تو پھر زمانہ آپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزدلوں کا ہمیشہ انجام عبرت ناک ہوا کرتا ہے، اور بہادر ہمیشہ عزت کے ساتھ جیتے ہیں اور اپنے مشن کے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی کا اشارہ ہے، ارشاد ہوا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ قرآن مجید کی تربیت دیکھیے کہ بہت سے اللہ والے پیغمبروں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے، اور پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اس کو انہوں نے جھیلا، جمے رہے، ڈٹے رہے، کسی بھی درجے میں کم ہمتی کا شکار نہ ہوئے، چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جمے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پیچھے ہٹ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جم جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، کہا نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ کوئی چیز تمہیں ایمان سے ہٹا نہ سکے، یہ ہے استقامت۔ نہ خوف کا کوئی وار تمہارے قدموں میں لغزش پیدا کرے، نہ لالچ تمہیں تمہارے مشن سے ہٹائے، یہ ہے استقامت۔ استقامت کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ہمارے باپ دادا اگر دنیا میں سرخرو ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ ایمان اور استقامت کی بنیاد پر۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جم میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طیب کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ استقامت، یہ ہمت ہمارے مسائل کا حل ہے، اور اگر وہ راستہ ہم اپنائیں جو عافیت گاہوں میں چلے جانے کا ہے، ذرا حالات ناسازگار ہوئے اور ہماری بولی بدل گئی، یا ہم لوگوں کی آگے سجدہ ریز ہونے لگے، تو سمجھ لیجئے دنیا کے کچھ مفادات تو آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی بنائی ہوئی جنت آپ پر حرام۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت آپ نہیں پا سکتے، اور یہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ طاقتوں اور قوتوں کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ یوگا کے اوپر جس وقت بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا، ہمارے سلیم خان صاحب کو بھی یاد ہوگا، حیدری صاحب کو بھی یاد ہوگا، بہت زور بڑا اس کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ تو ایک صاحب شیروانی، بہترین ٹوپی، میری ٹوپی تو ذرا چھوٹی ہے، حیدری صاحب والی ٹوپی تھی ان کی، تو وہ ٹوپی، اور اس کے بعد وہ آئے اور باضابطہ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت المودی دامت برکاتہم کے بغل میں بیٹھ کے، اور وہ یوگا کر رہے ہیں پورا اہتمام سے۔ یہ بات یہاں تک ہوتی تب بھی ٹھیک تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا کہ قرآن مجید کی سورہ قدر میں یوگا کی طرف اشارہ آیا ہے،
یہ لیجیے قرآن مجید کی آیت سے ثابت فرما رہے ہیں جب ہم طاقتوں اور قوتوں کی غلامی کی راہ پہ چلیں گے تو یہ صورتحال پیدا ہو، اور یہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں لمبے لمبے جبے، دستاریں، لمبی لمبی تسبیحات سب وہاں پہنچ گئے، اور باضابطہ منسٹر نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا ہے، آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ دیر رات تک ہمارے پاس بہت سے علماء اور صوفی آتے رہے اور ہم سے گزارش کرتے رہے کہ یہ وقف بل ضرور لاگو کر دیجیے۔ یہ اس نے بیان دیا ہے پارلیمنٹ